بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر دور میں سائنس موجود تھی۔ سائنس سے مراد فن۔ ہر دور میں فن موجود تھا اور ہر دور میں فن نے ترقی کی اور ہر آنے والے دور میں فن ترقی کرتا ہے اور اسی فن میں ترقی ہوتی ہے جس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ جب ہم نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ترقی کا راز فن ہے اور فن کا تعلق عمل سے ہے، جس قدر انسان عمل میں عمیق کردار ادا کرے گا تو فن اسی قدر ترقی کرے گا، اور فن کو کتابی شکل دے دینا یہ غلامی ہے، اور یہ غلامی کا توق کسی انسان کے گلے میں ڈال کر اس کو بندر بنانے کے مترادف ہے۔ تو لوگوں نے ہمیں مذاق کیا، لیکن ہم نے بھی اس کے اوپر دلیل ڈھونڈ لی۔ دیکھیے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات انہوں نے صاف لکھ دی۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ بعد میں آنے والی وہ بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے، انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ اب ایک بندہ خود مان رہا ہے تو اس دور کو سائنسی دور قرار دے کر ما قبل کے ادوار کو سائنسی دور سے نکال دینا یہ جہالت ہوگی، یا پھر آپ جہالت کے مرکب ہیں کہ آپ ہی کی سکولی تعلیمات میں یا سکولی نصاب میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ماضی میں بھی سائنس تھی، مگر مسلمانوں نے سائنسی یا فن کے علم کو ہمیشہ ثانوی درجہ دیا، سیکنڈ سٹیج پر اس کو رکھا، اور پہلا درجہ مذہب کا رہا، اور اسلام کا، مسلمانوں کا اسلام کا پہلا درجہ رہا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ فن والوں کی عزت بعد میں کی، پہلے علماء کی، اولیاء کی، صوفیاء کی اور بزرگان دین کی انہوں نے عزت و احترام کیا۔ مگر چونکہ جس وقت اسلامی دور ختم ہوتا ہے، یعنی اسلامی ریاست دنیا سے ختم ہوتی ہے یا اسلامی قوانین و خلافت کا دنیا سے خاتمہ ہوتا ہے، انگریز اور مغربی یہ دنیا کے اوپر پروان چڑھتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک نیا ذہن لوگوں میں ڈالا جاتا ہے، مذہب ختم کرو، فن کو ہر جگہ جگہ دو۔ مذہب ختم کرو اور فن کو ہر جگہ جگہ دو، اور یہ کلیہ اور قاعدہ اس وقت اس قدر ترقی میں پروان چڑھا کہ آج ہر بندہ سیکولرزم دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر 5 گانا نماز پڑھنے والے کو بھی صحیح طرح علم نہیں ہے کہ آیا مجھے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں 10 15 20 50 100 150 500 1000 روپیہ دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی نیکی کر لی، یا وہ کسی کا رشتہ کروانے کے بعد کہتا ہے وہ نیکوکار انسان کہ میں نے بہت نیک کام کر لیا، حالانکہ وہ نیکوکار نہیں ہے۔ نیکوکار وہ ہے جس نے مذہب کو اول درجہ دیا، اور مذہب کا اول درجہ یہی ہے کہ قانون اسلامیہ کو نافذ کرنا، اسلامی ریاست کا نفاذ اور خلافت مطہرہ کو احیاء بخشنا، اور اس بات کو لوگوں کو باور کرانا کہ بھئی ہر دور کے اندر سائنس موجود رہی ہے، مگر سائنس ہمیشہ دوسرا درجہ اختیار کیے ہوئے رہی اور مذہب نے ہمیشہ پہلا درجہ اختیار کیا، اور اس لیے وہ لوگ ہمیشہ اپنے فن میں بھی ماہر رہے اور انہوں نے اپنے فن کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ بھی دیا، اور وہ زمانے میں ایک عظیم قوم بن کر ابھرتے رہیں۔ مگر موجودہ دور کے اندر لوگوں نے ہمیشہ دوسرے یعنی کہ فن کو ہر جگہ پر عزت دی اور مذہب سے دور ہو گئے، اور حالت یہ پیدا ہو گئے لوگوں کے خاندان تباہ ہو گئے اور لوگوں کے معاشرے تباہ ہو گئے، بالخصوص مسلم کمیونٹی بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ عیسائی اور یہودی کمیونٹی تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے کہ وہاں پر تو بھائی اور بہن میں، بیٹے اور ماں میں فرق کرنا اس وقت دشوار نظر آ رہا ہے، اور یہی حالت اس وقت مسلم کمیونٹی میں بھی آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ان کے بدنوں سے لباس ختم ہو گیا اور یہ سائنسی ایجادات کے پیچھے پڑ گئے، اور سائنسی ایجادات کو انہوں نے مذہب کی جگہ پر رکھ لیا، اور یوں ہی جیسے جو بات سائنس نے کہی اس کو یوں مانا جیسے کہ مذہب ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا بھی سائنس تھی، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنا بھی سائنس تھی، اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا ہے۔
اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنا یہ بھی ایک سائنس کا حصہ تھا۔ وہ یہ بات خود ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سائنس ہی کا حصہ تھا۔ آیا کیا اس وقت کی سائنس کچھ اور تھی، اس وقت کی سائنس کچھ اور ہے؟ نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ مذہب کو اول درجہ دیا کرتے تھے۔ کیا وہ عیسائی لوگ ہوتے تھے یا وہ یہودی لوگ ہوتے تھے یا وہ مسلمان لوگ ہوتے تھے، لیکن بالخصوص مسلمانوں کے اندر یہ بات ہمیشہ سے رہی تھی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے مذہب کا سودا کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ لیکن آنسوؤں کہ ہم خون کے آنسو روئیں یا ہم کس جگہ پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک کر روئیں، کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اغیار کی تہذیب نے حملہ کیا اور انہوں نے وہ تہذیب اختیار کی جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی کہ ان کے جسموں پر کپڑے ختم ہو گئے، ان کی عورتیں سروں اور جسموں سے ننگی ہو گئیں، ان کے مرد چست کپڑے پہننے میں مجبور ہو گئے، اور یہ ہر جگہ فحاشی کے اڈے یہاں پر بخیرنے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی بات بتانے کے قابل تھی یہاں پر آپ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں آگے چل کر، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں وہ طریقے سائنس ہی کہلاتی ہے۔ جی ہاں، اس سے ثابت ہو گیا کہ ماضی میں بھی سائنس کا عروج تھا۔ جی ہاں، اس سے ثابت ہوا کہ ماضی میں بھی لوگ سائنس یا فن کو سیکھتے تھے، مگر ان کا پہلا درجہ مذہب ہوا کرتا تھا۔ ان کا پہلا درجہ اپنا مذہب یا مسلمانوں کا اسلام تھا، لیکن وقت کی گزرگاہ نے اور بالخصوص مغرب کی یلغار نے مسلمانوں کو لادین کر دیا، اور جس طرح کہ مغرب خود اپنے عیسائی ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ مذہب کو چھوڑ کر، حالانکہ دعویٰ ان کا بھی عیسائیت کا ہے لیکن ان کو بھی صرف عیسائیت چند تہواروں پر ہی نظر آتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اسلام چند تہواروں پر ہی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کو اپنا مذہب مرگ پر، وصال پر، حیات پر، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت نظر آتا ہے، یا ہفتے کے اندر ایک دو دن ان کو اپنا مذہب نظر آتا ہے، یا سال کے اندر کچھ تہوار ہیں جن کے اوپر ان کو اپنا مذہب نظر آتا ہے، یا پھر وہ سال کے اندر ان کے کچھ اہم علامتیں اور نشانیاں ہیں جن کو وہ پہن کر اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے مذہب کے اندر کامل زندگی بسر ہمیں وہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یوں ہی مسلمانوں کا بھی حال ہو چکا ہے کہ مسلمان بھی ہفتے کے اندر یا تو جمعہ کو یا تو پھر ان کے کچھ تہوارات ہیں جیسے عیدین یا عید میلاد النبی، یا اس کے علاوہ کوئی اور تہوارات ہیں جو مسلمانوں کے اندر رائج ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ باقی حالات یہی ہیں جیسا کہ دیگر اقوام نے فن کو اپنا ہر وقت اپنی زندگی کا حصہ اور لازمی جز قرار دیا، اسی طرح مسلم کمیونٹی بھی اسی کے پیچھے پڑ گئی، اور مسلمانوں نے بھی اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے کا قرآن مجید نے ہمیں حکم عطا فرمایا تھا۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے قبل از طریقہ انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سائنس کی بدولت جو ہے انسان قبل از طریق انسان جو ہے وہ طریق سے پہلے کی وہ بات کر رہا ہے کہ انسان سمندروں کو، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی سمندر کو پوجتا، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو سائنس سے بے بہرا تھے۔ حالانکہ اس کی یہ بات غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ سارے کے سارے اس وقت بھی اچھے اور برے مذاہب موجود تھے۔ جو لوگ بدترین صورت کی طرف چلے گئے وہ برے مذاہب کے پیرو ہو گئے، اور جو لوگ انبیاء صالحین کی تعلیمات پر رہے وہ ہمیشہ اچھے مذہب کے پیروکار رہے۔ دراصل یہ کہانی، اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جس سے انہوں نے صرف اور صرف چند مذاہب کا ذکر کیا ہے اور باقی مذاہب کو اس کہانی کے اندر چھوڑ دیا۔ حالانکہ مذہب اول تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ اب تک مذہب اول موجود ہے، مگر انبیاء علیہ السلام بدلتے رہے اور اسی مذہب کی آج تک ہمیں تلقین کی جاتی رہی ہے۔ وہی مذہب حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے، وہی مذہب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل یعنی کہ جن عبادات کا طریقہ یا اعمال کا طریقہ بدلتا رہا، عقائد وہی رہے یا عقائد نبوت بدلے، مگر جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اس کے بعد نہ تو عمل بدلے گا اور نہ ہی عقائد بدلیں گے، عمل بھی وہی رہیں گے اور عقائد بھی وہی رہیں گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اسکول کی کتابوں میں جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، یا کفر اور یہود و نصارہ کی خوش بیانی یا ان کو خوش کرنے کے علاوہ یا اپنے آپ کو کفر کی راہ میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دعوے کو اس کتاب سے ثابت کیا ہے، اس سائنس کے کرشموں سے یہ بات ثابت کی ہے
کہ جناب آپ لوگ بھی اس بات کے تصور کرتے ہیں اور یہ آپ کی دیگر کتابوں کے اندر بات غلط ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی یا 17ویں صدی یا 20ویں صدی سائنسی دور کہلاتا ہے۔ غلط ہے، بلکہ آپ نے خود یہ بات کہہ دی ہے، انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو آپ اپنی دیگر عبارات کو ختم کر دیں یا اس عبارت کو ختم کریں، کیونکہ آپ کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی کچھ لفظ بولتے ہو اور کبھی کچھ بولتے ہو، اور یہی جہالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔